آج ہم ایک ایسی شخصیت کی کہانی میں گہرائی سے اتریں گے جن کا نام دنیا بھر میں اربوں لوگ بہت احترام سے لیتے ہیں۔ جی ہاں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جس یسوع مسیح پر عیسائی ایمان رکھتے ہیں اور جن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسلمان مانتے ہیں، ان کی کہانیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بالکل۔ بائبل اور قرآن دونوں مقدس کتابیں ان کی عظمت کو تسلیم کرتی ہیں۔ جی، اس میں کوئی شک نہیں۔ دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ وہ مریم کے بیٹے تھے، ان کی پیدائش معجزاتی تھی، انہوں نے معجزے دکھائے اور وہ قیامت سے پہلے دنیا میں دوبارہ آئیں گے۔ یہ تو ہوئی مشترکہ باتیں۔ جی، لیکن جب ہم تفصیل میں جاتے ہیں تو ان کی پیدائش، ان کی شناخت اور ان کے مشن کے بارے میں دو بالکل مختلف تصویریں سامنے آتی ہیں۔ بالکل، اور یہ فرق صرف چھوٹی موٹی تفصیلات کا نہیں، بلکہ یہ دونوں مذاہب کی آپ کہہ لیں کہ بنیادی الہیات سے جڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، تو آئیے اس کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ کہانی کا آغاز مطلب پیدائش سے بھی پہلے کی پیشن گوئیوں سے کرتے ہیں۔ بائبل میں یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ عیسائی عقیدے کے مطابق یسوع کی کہانی ان کی پیدائش سے سینکڑوں سال پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، مطلب یہ کوئی اچانک ہونے والا واقعہ نہیں تھا؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو پرانے عہد نامے میں نبیوں کی پیشن گوئیوں کا ایک طویل سلسلہ ہے جس کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ واہ! مثال کے طور پر یسوع کی پیدائش سے تقریباً 800 سال پہلے یسایہ نبی نے پیشن گوئی کی تھی کہ دیکھو، ایک کماری حاملہ ہوگی اور ایک بیٹے کو جنم دے گی اور اس کا نام عمانویل رکھے گی۔ 800 سال؟ جی، اور عمانویل کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا وعدہ تھا جو نسل در نسل منتقل ہو رہا تھا۔ یہ تو اس واقعے کو ایک بہت بڑے تاریخی اور الہامی منصوبے کا حصہ بنا دیتا ہے۔ جی ہاں، اور یہ صرف ایک پیشین گوئی نہیں تھی۔ ایک اور نبی میکا نے تو یہ تک بتا دیا تھا کہ وہ پیدا کہاں ہوں گے۔ جگہ بھی؟ جی، انہوں نے کہا، اے بیت لحم افراتا، تجھ سے میرے لیے وہ نکلے گا جو اسرائیل پر حکمران ہوگا۔ اچھا، تو آپ دیکھیں، بائبل کے مطابق ان کی پیدائش ایک طویل خدائی منصوبے کی تکمیل تھی۔ وہ مسیح تھے، خدا کا بیٹا، اور انسانیت سے کیے گئے خدا کے وعدے کی تکمیل۔ صحیح۔ جب لوکا کی انجیل میں فرشتہ جبرائیل مریم کے سامنے ظاہر ہوتا ہے تو وہ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اعلان کرتا ہے، تو حاملہ ہوگی اور ایک بیٹے کو جنم دے گی، وہ عظیم ہوگا اور اسے خدا تعالیٰ کا بیٹا کہا جائے گا۔ یہ تو بہت واضح ہے۔ اب اسلامی روایت اس سے کس طرح مختلف ہے؟ اسلامی نقطہ نظر یہاں بالکل مختلف ہے۔ قرآن میں ان کی آمد کی پیشین گوئی کرنے والے نبیوں کا کوئی لمبا چوڑا سلسلہ نہیں ملتا، اچھا، بلکہ فرشتوں کی طرف سے مریم کو براہ راست اور فوری خوشخبری دی جاتی ہے۔ سورہ آل عمران میں ذکر ہے، جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ تمہیں اپنی طرف سے ایک کلمہ کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ یہ تو بہت براہ راست اور ذاتی پیغام ہے۔ جی، جو اس دنیا اور آخرت میں عزت والا ہوگا۔ ایک منٹ، مسیح کا لقب تو دونوں جگہ استعمال ہوا ہے، لیکن کیا اس کے معنی میں بھی کوئی فرق ہے؟ کیونکہ یہ ایک بہت اہم نقطہ لگتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ عیسائیت میں مسیح یا کرائسٹ کا مطلب ہے مسح کیا ہوا یا انوائنٹڈ ون، جو ایک بادشاہ اور نجات دہندہ کی طرف اشارہ کرتا ہے اور خاص طور پر خدا کا بیٹا ہونے کے تصور سے جڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جبکہ اسلام میں مسیح بھی ایک معزز لقب ہے، لیکن اس کا مطلب ہے منتخب کردہ یا مقرر کردہ پیغمبر۔ اوہ، تو مطلب بالکل مختلف ہو گیا۔ جی، اسلام میں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبروں میں سے ایک ہیں، لیکن نبوت کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہو جاتا ہے۔ تو جہاں بائبل یسوع کو تاریخ کا مرکزی نقطہ قرار دیتی ہے، وہیں قرآن عیسیٰ کو ایک عظیم نبوی زنجیر کی ایک اہم کڑی کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یہ پیشین گوئیاں تو واضح طور پر دو مختلف راستے دکھا رہی ہیں۔ ایک میں صدیوں کا انتظار ہے، دوسرے میں فوری اعلان۔ کیا پیدائش کا اصل واقعہ بھی اسی طرح الگ ہے؟ بہت زیادہ۔ مجھے لگتا ہے کہ بیت لحم والی کہانی تو سب جانتے ہیں، لیکن قرآن کا بیان کیسا ہے؟ یہاں بھی فرق بہت گہرا ہے۔ بائبل میں لوکا اور متی کی اناجیل کے مطابق یسوع بیت لحم میں ایک جرنی میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ایک عاجزانہ لیکن عوامی منظر ہے۔ عوامی کیسے؟ اس طرح کہ مریم کے ساتھ ان کے منگیتر یوسف ہیں، آسمان فرشتوں سے بھرا ہوا ہے جو خدا کی حمد کر رہے ہیں، اور قریب ہی کھیتوں میں موجود چرواہے یہ خبر سن کر عبادت کے لیے آتے ہیں۔
اچھا، ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، کیونکہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک نجات دہندہ پیدا ہوا ہے جو مسیح خداوند ہے۔ تو یہ ایک جشن کا موقع ہے۔ بالکل، یہ ایک عوامی، شاندار اور جشن کا موقع ہے جو دنیا میں خدا کے آنے کا اعلان ہے، اور اس منظر کی علامتی اہمیت بھی بہت گہری ہے، جیسے ایک بادشاہ کا چرنی میں پیدا ہونا عاجزی کی علامت ہے۔ جی، عاجزی اور عظمت کا امتزاج۔ دوسری طرف قرآن کا بیان ہے، وہاں منظر بالکل مختلف ہے۔ مریم بالکل اکیلی ہیں، اکیلی؟ یوسف ساتھ نہیں ہے؟ نہ یوسف ہیں، نہ چرنی، نہ فرشتے گارے ہیں، اور نہ کوئی چرواہے ہیں۔ وہ درد زا کی شدید تکلیف میں شہر سے دور ایک کھجور کے تنے کے نیچے پناہ لیتی ہیں۔ یہ تو بہت انسانی اور تکلیف دہ منظر ہے۔ جی، اور وہ اپنی بے بسی کے عالم میں کہتی ہیں، کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بسری ہو جاتی۔ یہ ایک بہت ہی ذاتی، تنہا اور انسانی لمحہ ہے جس میں ان کی تکلیف اور پریشانی صاف ظاہر ہے۔ اس تنہائی پر زور دینے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ کیا یہ خدا اور انسان کے براہ راست تعلق پر زور دیتا ہے، بغیر کسی درمیانی واسطے کے؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ اسلامی الہیات میں اس منظر کی یہی تشریح کی جاتی ہے۔ اس گہری تنہائی میں کوئی انسانی مددگار نہیں، لیکن خدا براہ راست مداخلت کرتا ہے۔ کیسے؟ مریم کے قدموں سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑتا ہے، اور انہیں حکم ہوتا ہے کہ کھجور کے تنے کو ہلائیں تاکہ ان پر تازہ کھجوریں گریں۔ واہ! یہ خدا پر مکمل توکل اور اس کے براہ راست سہارے کی ایک طاقتور مثال ہے۔ یہ خدا اور اس کے بندے کے درمیان ایک بہت ہی ذاتی اور قریبی تعلق کا لمحہ ہے۔ یہ تو واقعی بہت بڑا تضاد ہے، لیکن قرآن کے بیان میں ایک اور معجزہ بھی ہے جو بائبل میں نہیں ملتا، ہے نا؟ اور وہ شاید سب سے حیران کن ہے۔ جی ہاں، اور یہاں پر سب سے دلچسپ موڑ آتا ہے۔ جب مریم بچے کو لے کر اپنی قوم کے پاس واپس آتی ہیں تو لوگ ان کی پاک دامنی پر شک کرتے ہیں ظاہر ہے ایسا ہی ہونا تھا۔ اور ان پر الزام لگاتے ہیں۔ انہوں نے چھپ کر روزہ رکھا ہوتا ہے، اس لیے وہ بولنے کے بجائے صرف بچے کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور تب وہ معجزہ ہوتا ہے جو بائبل کی کہانی میں موجود نہیں۔ کیا؟ نومولود عیسیٰ گہوارے سے بول اٹھتے ہیں۔ ایک نوزائیدہ بچہ بول رہا ہے، یہ تو ایک غیر معمولی معجزہ ہے۔ بالکل، اور ان کے پہلے الفاظ بہت اہم ہیں۔ وہ کہتے ہیں، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ اللہ کا بندہ؟ جی، یہ معجزہ نہ صرف ان کی ماں کی پاکدامنی کا دفاع کرتا ہے، بلکہ پیدائش کے پہلے ہی لمحے میں ان کی شناخت بھی واضح کر دیتا ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے، یعنی جہاں بائبل میں فرشتے یسوع کی شناخت کا اعلان کر رہے ہیں، وہیں قرآن میں عیسیٰ خود اپنی شناخت کا اعلان کر رہے ہیں۔ یہ کردار کی خود مختاری میں ایک بڑا فرق ہے۔ بہترین تجزیہ ہے۔ وہ خود کو اللہ کا بندہ اور نبی قرار دیتے ہیں، جو ان کے مستقبل کے مشن کی بنیاد رکھتا ہے۔ یہ واقعہ اسلامی نقطہ نظر سے ان کی نبوت کی پہلی اور واضح دلیل بن جاتا ہے، اور کسی بھی قسم کی غلط فہمی کو شروع میں ہی ختم کر دیتا ہے۔ پیدائش کی یہ مختلف کہانیاں یہ ہمیں براہ راست اس بنیادی سوال کی طرف لے جاتی ہیں کہ یسوع مسیح آخر تھے کون؟ جی، یہ وہ نقطہ ہے جہاں دونوں مذاہب کے راستے مکمل طور پر جدا ہو جاتے ہیں۔ آئیے اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ عیسائیت میں ان کی شناخت مکمل طور پر الہی ہے نا؟ جی بالکل۔ عیسائیت کا پورا ڈھانچہ اسی عقیدے پر کھڑا ہے کہ یسوع صرف ایک عظیم انسان یا نبی نہیں، بلکہ خود خدا تھے۔ خود خدا؟ جی، یوحنا کی انجیل کا آغاز ہی ان الفاظ سے ہوتا ہے، ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا، اور کلام مجسم ہوا۔ کلام مجسم ہوا، یہ ایک بہت گہرا تصور ہے۔ اس کا عام فہم مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ازلی اور ابدی خدا نے انسانی شکل اختیار کر لی۔ عیسائی عقیدے کے مطابق یسوع خدا کا مجسم روپ ہیں، خدا کا بیٹا، اور تثلیث یعنی ٹرینٹی کا دوسرا جزو ہیں۔ اچھا، وہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں، جو ایک ایسا اختیار ہے جو صرف خدا کے پاس ہوتا ہے۔ وہ عبادت قبول کرتے ہیں، اور وہ یہ اعلان بھی کرتے ہیں، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ تو ان کا مشن صرف تعلیم دینا نہیں تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ان کا مشن صلیب پر اپنی موت اور پھر جی اٹھنے کے ذریعے انسانیت کو اس کے گناہوں سے نجات دلانا ہے۔ وہ دنیا کے نجات دہندہ ہیں۔ اچھا، لیکن کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کا بیٹا ایک استعارہ بھی تو ہو سکتا ہے،
جیسے ہم کسی نیک شخص کو خدا کا بندہ کہتے ہیں، یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ یا جیسے پرانے عہد نامے میں بادشاہوں کو یہ لقب دیا جاتا تھا، عیسائیت اسے لفظی معنوں میں کیوں لیتی ہے؟ دیکھیں، یہ سچ ہے کہ پرانے عہد نامے میں خدا کا بیٹا کا لقب اسرائیل کی قوم یا بادشاہوں کے لیے اعزازی طور پہ استعمال ہوا ہے، لیکن عیسائی الہیات کے مطابق یسوع نے جس طرح اس لقب کو اپنے لیے استعمال کیا اچھا، اور جس طرح ان کی زندگی اور تعلیمات کو انجیل میں بیان کیا گیا ہے، وہ اسے ایک بالکل منفرد اور حقیقی معنی دیتا ہے۔ جب وہ کہتے ہیں میں اور باپ ایک ہیں یا مجھ سے پہلے ابراہیم تھا میں ہوں، تو وہ اپنی ازلی اور الہی فطرت کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اسی لیے عیسائیت کے لیے یہ کوئی استعارہ میں ہی بلکہ ان کی حقیقی شناخت ہے۔ یعنی عیسائیت میں ان کی شناخت کا مرکزی نقطہ ان کا خدا ہونا ہے۔ اور اسلام میں اس تصور کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ اسلام میں اس تصور کو نہ صرف مسترد کیا جاتا ہے بلکہ اسے سب سے بڑا گناہ یعنی شرک قرار دیا جاتا ہے۔ شرک؟ جی، اسلام کی بنیاد توحید کے عقیدے پر ہے، یعنی اللہ کی وحدانیت پر۔ اس عقیدے کے مطابق خدا ایک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ ہی وہ انسانی شکل اختیار کرتا ہے۔ لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا ماننا توحید کے بنیادی اصول کے خلاف ہے۔ تو قرآن ان کی شناخت کے بارے میں واضح طور پر کیا کہتا ہے؟ قرآن بہت واضح ہے۔ ایک جگہ فرمایا گیا مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول کے سوا کچھ نہیں تھے۔ صرف اللہ کے رسول؟ جی، اسلامی نقطہ نظر کے مطابق وہ ایک عظیم پیغمبر، معجزانہ طور پر پیدا ہوئے، بے گناہ اور خدا کے نزدیک بہت عزت والے ہیں، لیکن ہر حال میں وہ ایک انسان اور اللہ کے بندے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ معجزے صرف اللہ کے حکم سے دکھاتے تھے، اپنی ذاتی طاقت سے نہیں۔ انہوں نے کبھی بھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ ہی اپنی عبادت کی دعوت دی۔ ہاں، تو اب ان کے گہوارے میں بولنے والے پہلے الفاظ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں کی اہمیت اور بھی واضح ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ اسلامی روایت کے مطابق یہ ان کی زندگی کا پہلا بیان تھا جو ان کی شناخت کو ہمیشہ کے لیے متعین کر رہا تھا۔ بالکل۔ ان کا مشن لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف نہیں بلکہ ایک خدا کی عبادت کی طرف بلانا تھا۔ اسلام میں وہ موسیٰ، ابراہیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح توحید کا پیغام لانے والے پیغمبروں کی کڑی کا حصہ ہیں۔ وہ خدا نہیں بلکہ خدا کی طرف لے جانے والے راستے کا نشان تھے۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ کیسے دو بڑے مذاہب جو ایک ہی شخصیت کی تعظیم سے آغاز کرتے ہیں ان کی پیدائش اور شناخت کے بارے میں بالکل مختلف نتائج پر پہنچتے ہیں۔ جی، ایک طرف پیشین گوئیوں کا صدیوں پر محیط سلسلہ ہے جو ایک الہی نجات دہندہ کی آمد پر ختم ہوتا ہے، دوسری طرف ایک براہ راست خوائی اعلان ہے جو ایک عظیم پیغمبر کی پیدائش کی خبر دیتا ہے۔ اور پیدائش کا منظر بھی اسی فرق کو گہرا کرتا ہے۔ ایک طرف ایک عوامی اور جشن کا ماحول ہے جو خدا کی دنیا میں آنے کا اعلان ہے، تو دوسری طرف ایک تنہا اور ذاتی تجربہ ہے جو ایک انسان اور اس کے خدا کے درمیان گہرے تعلق اور توکل کو ظاہر کرتا ہے۔ تم خدا سمجھتی ہے جبکہ دوسری انہیں خدا کا بھیجا ہوا ایک عظیم لیکن انسان پیغمبر مانتی ہے۔ اس سے یہ اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اختلافات کیوں اہم ہیں؟ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ایک ہی شخصیت کس طرح ایک عقیدے کی بنیاد بن سکتی ہے اور دوسرے میں ایک قابل احترام پیغمبر۔ صحیح۔ لیکن ان کی فطرت کی تشریح ہی ان دونوں کے درمیان ایک واضح حد قائم کرتی ہے۔ عیسائیت کے لیے یسوع کا خدا ہونا مرکزی اور غیر متزلزل عقیدہ ہے۔ اسلام کے لیے ان کا انسان اور پیغمبر ہونا اتنا ہی مرکزی اور غیر متزلزل عقیدہ ہے۔ سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ تاریخ کی سب سے زیادہ بااثر شخصیات میں سے ایک کی کہانی میں ان گہرے اور بنیادی اختلافات کو سمجھنا آج ان دو بڑے عالمی مذاہب کے پیروکاروں کے درمیان مکالمے اور باہمی فہم و تفہیم کے بارے میں ہمارے نقطۂ نظر کو کیسے متاثر کر سکتا ہے؟ کیا اصل مقصد مشترکہ باتوں کو تلاش کرنا ہے یا ان بنیادی اختلافات کا احترام کرنا ہے جو ہر عقیدے کو اس کی منفرد شناخت دیتے ہیں؟ تاریخ میں کچھ شخصیات ایسی ہیں جن کا احترام تو دنیا کے دو بڑے مذاہب کرتے ہیں لیکن ان کی زندگی کو بالکل الگ الگ زاویوں سے دیکھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شاید اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ بالکل، ایک ہی شخصیت لیکن ان کے گرد جو کہانیاں ہیں وہ سمجھیں دو مختلف دنیایں ہیں۔ ایک طرف وہ مسیحیت کا مرکزی ستون ہے، خدا کا بیٹا، نجات دہندہ، اور دوسری طرف اسلام میں وہ اللہ کے عظیم پیغمبروں میں سے ایک ہیں، عیسیٰ ابن مریم۔ ایک بہت ہی خاص مقام ہے ان کا۔ تو آج ہم ان کی زندگی کے تین
فیصلہ کن مراحل کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں، ان کے معجزات، ان کی موت کا واقعہ اور ان کا دوبارہ زندہ ہونا۔ اور ہمارا مقصد یہ نہیں کہ کون صحیح ہے کون غلط، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ دو مختلف کہانیاں آخر ہیں کیا، اور یہ اپنے ماننے والوں کے لیے کیا معنی رکھتی ہیں۔ جی، اور یہ صرف واقعات کا اختلاف نہیں ہے، یہ دراصل خدا، انسان اور نجات کے تصورات کا اختلاف ہے۔ ہر کہانی ایک مکمل ورلڈ ویو پیش کرتی ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اس جگہ سے جہاں دونوں راستے ایک ساتھ چلتے نظر آتے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ کے معجزات۔ دونوں مذہب اس پر تو متفق ہیں کہ انہوں نے ایسے کام کیے جو عام انسان کے بس سے باہر تھے۔ جی، بائبل میں تو بہت تفصیل سے ذکر ہے۔ اندھوں کو بینائی دینا، کوڑیوں کو شفا دینا، پانی پر چلنا، طوفانوں کو ایک لفظ سے خاموش کر دینا۔ لیکن ایک واقعہ ایسا ہے جو آج بھی تصور کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیزر کو زندہ کرنا۔ ہاں، لیزرس کا واقعہ۔ ذرا منظر سوچیں، ایک شخص 4 دن سے قبر میں دفن ہے، جسم گلنا شروع ہو گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ قبر پر آتے ہیں اور صرف پکارتے ہیں، لیزر باہر آ جاؤ، اور وہ مردہ شخص باہر آ جاتا ہے۔ یہ کوئی دعا نہیں، یہ ایک حکم ہے۔ یہ حکم والا نقطہ بہت اہم ہے، یعنی بات صرف ایک ناقابل یقین واقعے کی نہیں بلکہ اس اختیار کی ہے جس سے وہ ہو رہا ہے۔ بالکل، یہی تو عیسائی نقطہ نظر کا مرکز ہے۔ ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ یہ معجزات اپنے ذاتی اختیار سے کر رہے تھے۔ وہ اللہ سے اجازت نہیں مانگ رہے تھے، وہ حکم دے رہے تھے۔ جب وہ کہتے ہیں اٹھو، اپنا بستر اٹھاؤ اور چلو، یا اس سے بھی بڑھ کر تمہارے گناہ معاف ہوئے، تو وہ ایک ایسا اختیار استعمال کر رہے ہیں جو یہودی عقیدے کے مطابق صرف اور صرف خدا کے پاس ہے۔ تو عیسائیت کے لیے یہ معجزات صرف ان کی نبوت کی نشانیاں نہیں ہیں بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ کہیں بڑھ کر یہ ان کی الوہیت یعنی ڈیوینٹی کا ثبوت ہیں۔ یہ اس عقیدے کا عملی مظاہرہ ہیں کہ خدا خود انسانی شکل میں زمین پر آ گیا ہے۔ اچھا، تو ہر معجزہ اس دعوے کو مزید پختہ کرتا ہے کہ وہ صرف پیغمبر نہیں بلکہ ابن خدا ہیں۔ جی بالکل۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اب اگر ہم اسلامی روایت کی طرف آئیں تو کیا وہاں بھی معجزات کو اسی نظر سے دیکھا جاتا ہے یا ان کا مقصد کچھ اور ہے؟ اسلامی روایت میں مقصد بالکل مختلف ہے۔ قرآن بھی حضرت عیسیٰ کے معجزات کی تصدیق کرتا ہے، جیسے اندھوں کو شفا دینا، مردوں کو زندہ کرنا۔ بلکہ قرآن میں تو کچھ ایسے معجزات کا بھی ذکر ہے جو بائبل میں نہیں ملتے۔ اچھا، جیسے کہ؟ جیسے گہوارے میں ایک نوزائیدہ بچے کے طور پر بات کرنا، یا مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارنا اور اس کا زندہ ہو کر اڑ جانا۔ تو معجزات کی حقیقت پر تو اتفاق ہے، لیکن تشریح میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ فرق ایک چھوٹے سے فقرے میں ہے جو قرآن بار بار دہراتا ہے، بِإِذْنِ اللہ، یعنی اللہ کے حکم سے۔ بالکل، ہر معجزے کے ساتھ یہ لازماً آتا ہے۔ یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ یہ طاقت حضرت عیسیٰ کی اپنی نہیں بلکہ اللہ کی عطا کردہ ہے۔ وہ طاقت کا سرچشمہ نہیں بلکہ اس کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے۔ اسے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے ایک سفیر اپنے بادشاہ کے اختیار سے بات کرتا ہے، طاقت سفیر کی اپنی نہیں ہوتی۔ بہترین مثال ہے۔ اسلام میں نبی کا کردار بالکل یہی ہے۔ وہ خدا کے نمائندے ہیں، خود خدا نہیں۔ قرآن میں حضرت عیسیٰ کا اپنا قول ہے، انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو اسلام میں معجزات ان کی الوہیت کا نہیں بلکہ ان کی سچی نبوت کا ثبوت ہے۔ جی، سب سے بڑا ثبوت۔ تو یہیں سے معجزات سے ہی دونوں راستے الگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ اختلاف تو کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں جو ان کی زندگی کے اختتام کے بارے میں ہے۔ یہاں آ کر تو کہانی بالکل ہی دو مختلف رخ اختیار کر لیتی ہے۔ جی، یہاں آ کر دونوں بیانیے مکمل طور پر جدا ہو جاتے ہیں۔ بائبل کے مطابق کہانی بہت واضح ہے۔ حضرت عیسیٰ کو ان کے اپنے شاگرد یہودا نے دھوکہ دیا، انہیں گرفتار کیا گیا اور رومی گورنر پونٹیس پلاٹس کے حکم پر انہیں صلیب پر چڑھا دیا گیا۔ لیکن عیسائی بیانیے میں یہ بھی بہت اہم ہے کہ یہ سب ان کی مرضی سے ہوا، وہ اس انجام کی طرف جان بوجھ کر گئے تھے۔ بالکل، یہ کوئی حادثہ نہیں تھا۔ انجیل کے مطابق حضرت عیسیٰ نے خود کئی بار کہا تھا کہ ابن آدم کو بہت دکھ اٹھانا اور مارا جانا ہے۔ یہ ان کے مشن کا حصہ تھا۔ صلیب پر ان کے آخری الفاظ جیسے اے باپ انہیں معاف کر دے، اور یہ تمام ہوا۔ یہ عیسائی عقیدے کی روح ہیں۔
مجھے یہاں ایک تضاد سا نظر آتا ہے۔ عام طور پر کسی عظیم شخصیت کی موت کو ایک المیہ سمجھا جاتا ہے، ایک شکست، لیکن عیسائیت میں صلیب کا واقعہ ایک جشن کی طرح ہے۔ اس کے پیچھے کیا سوچ ہے؟ یہی عیسائیت کا سب سے بنیادی اور آپ کہیں تو انقلابی تصور ہے۔ ان کے نزدیک یہ موت المیہ نہیں بلکہ نجات ہے، ریڈیمشن۔ یہ ایک قربانی تھی۔ قربانی؟ کس چیز کے لیے؟ عقیدہ یہ ہے کہ آدم کے گناہ کی وجہ سے پوری انسانیت خدا سے دور ہو گئی تھی، جسے موروثی گناہ یا اوریجنل سن کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ جو خود بے گناہ تھے نے اس صلیبی موت کے ذریعے پوری انسانیت کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ انہوں نے وہ سزا خود پر لے لی جو ہم سب کے حصے میں آنی تھی۔ اچھا۔ اس لیے یہ موت شکست نہیں بلکہ محبت اور قربانی کی سب سے بڑی فتح ہے۔ اسی کے ذریعے انسان اور خدا کا رشتہ دوبارہ بحال ہوا۔ یعنی صلیب کے بغیر نجات ممکن ہی نہیں۔ اور پھر ہم اسلامی نقطہ نظر کی طرف آتے ہیں جو کہتا ہے کہ یہ واقعہ سرے سے ہوا ہی نہیں۔ جی، یہ ایک مکمل اور قطعی انکار ہے۔ قرآن کی سورۃ النساء کی ایک آیت اس معاملے کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ اور انہوں نے نہ تو اسے قتل کیا اور نہ ہی اسے صلیب دی، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ بنا دیا گیا۔ مشتبہ بنا دیا گیا؟ یہ بہت پراسرار جملہ ہے۔ اس کا کیا مطلب لیا جاتا ہے؟ اس کی مختلف تشریحات ہیں۔ سب سے عام یہ ہے کہ جب دشمن حضرت عیسیٰ کو گرفتار کرنے آئے تو اللہ نے معجزانہ طور پر کسی اور شخص کو ان کی شکل دے دی اور دشمنوں نے غلطی سے اسے صلیب پر چڑھا دیا، جبکہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بے حفاظت زندہ آسمان پر اپنے پاس اٹھا لیا، مطلب دشمن ان کو چھو بھی نہ سکے۔ لیکن اسلام اس نظریے کو اتنی سختی سے مسترد کیوں کرتا ہے؟ آخر کیا گہری وجوہات ہیں کہ ایک ایسے واقعے کا ہی انکار کر دیا جائے جو دوسرے مذہب کی بنیاد ہے؟ اس کی 3 بنیادی وجوہات ہیں جو اسلامی الہیات کے ستون ہیں۔ پہلی وجہ ہے انبیاء کا مقام۔ ٹھیک ہے۔ اسلام میں یہ عقیدہ بہت پختہ ہے کہ اللہ اپنے نبیوں کی حفاظت کرتا ہے اور انہیں دشمنوں کے ہاتھوں ذلت آمیز موت سے بچاتا ہے۔ یہ ناقابل تصور ہے کہ اللہ اپنے ایک مقرب پیغمبر کو دشمنوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دے۔ یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے۔ دوسری وجہ؟ دوسری اور شاید سب سے اہم وجہ موروثی گناہ کے تصور کا نہ ہونا ہے۔ اسلام کے مطابق کوئی بھی شخص کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ لے کر پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا، تو اگر کوئی موروثی گناہ ہی نہیں تو پھر اس کے کفارے کے لیے کسی قربانی کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ بالکل۔ اور تیسری وجہ ہے نجات کا تصور۔ اسلام میں نجات کا راستہ بہت سیدھا ہے، اللہ پر ایمان، توبہ اور نیک اعمال۔ خدا اور بندے کے درمیان کوئی ثالث نہیں ہے۔ تو صلیب کا پورا نظریہ اسلامی فریم ورک میں فٹ ہی نہیں ہوتا۔ جی بالکل نہیں۔ یہ پرفیران کن ہے، اور ظاہر ہے اگر موت کے واقعے پر اتنا بڑا اختلاف ہے تو اس کے بعد جو کچھ ہوا اس پر بھی اتفاق نہیں ہو سکتا۔ جی، موت کے بارے میں جو نظریہ ہے اسی سے حیات نو یعنی ریزریکشن کا تصور جڑا ہے۔ عیسائی عقیدے کے مطابق صلیب پر موت کے 3 دن بعد قبر خالی پائی گئی۔ وہاں ایک فرشتے نے اعلان کیا وہ یہاں نہیں ہیں، وہ جی اٹھے ہیں۔ اور یہ صرف ایک خالی قبر کی کہانی نہیں ہے۔ اس کے بعد بائبل بتاتی ہے کہ اگلے 40 دنوں تک حضرت عیسیٰ بار بار اپنے پیروکاروں پر ظاہر ہوئے۔ وہ اپنے پریشان حال شاگردوں کے پاس آئے، ان کے ساتھ بیٹھ کر مچھلی کھائی تاکہ انہیں یقین دلائیں کہ وہ کوئی بھوت نہیں ہے۔ اور وہ تھامس والا واقعہ بھی ہے جو یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ جی، حضرت عیسیٰ نے اس سے کہا، اپنی انگلی یہاں لا کر میرے ہاتھ دیکھ اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ تو عیسائیت کے لیے اس واقعے کی اہمیت کیا ہے؟ یہ ایمان کے لیے اتنا مرکزی کیوں ہے؟ یہ سب کچھ ہے۔ سینٹ پال نے کہا تھا کہ اگر مسیح زندہ نہیں ہوئے تو ہماری منادی بیکار ہے اور تمہارا ایمان بھی بیکار ہے۔ حیات نو یعنی ریزریکشن موت پر حتمی فتح ہے۔ یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ حضرت عیسیٰ وہی تھے جس کا وہ دعویٰ کرتے تھے۔ یہ ابدی زندگی کے وعدے کی بنیاد ہے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں اسلامی نقطہ نظر کی طرف۔ اگر اسلام کے مطابق صلیب کا واقعہ ہوا ہی نہیں تو پھر ریزریکشن کا کیا تصور ہے؟ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، اور اس کی منطق بہت سیدھی ہے۔ کیونکہ وہ دوبارہ زندہ کیسے ہو سکتے ہیں جب وہ کبھی مرے ہی نہیں؟ بالکل، چونکہ نہ کوئی صلیب ہوئی، نہ موت اور نہ ہی کوئی تدفین، تو پھر قبر سے اٹھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسلام میں اس واقعے کو حیات نو نہیں بلکہ رفع یعنی اسینشن کہا جاتا ہے۔
اللہ کا اپنے نبی کو زندہ حالت میں آسمان پر اٹھا لینا۔ تو اگر ہم ساری بات کو سمیٹیں، معجزات کے معاملے میں ایک نظریہ کہتا ہے کہ یہ ان کی اپنی خدائی طاقت کا مظہر تھے، جبکہ دوسرا کہتا ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے ان کی نبوت کی نشانی تھے۔ ان کی زندگی کے اختتام پر ایک نظریے کے مطابق انہوں نے انسانیت کے گناہوں کے لیے صلیب پر جان دی، جبکہ دوسرے کے مطابق اللہ نے انہیں معجزانہ طور پر بچا لیا اور وہ واقعہ کبھی پیش ہی نہیں آیا۔ اور آخر میں ایک عقیدہ موت پر فتح کے طور پر دوبارہ جی اٹھنے پر قائم ہے۔ جبکہ دوسرا اس کا سوال ہی نہیں اٹھاتا، کیونکہ موت واقعی نہیں ہوئی بلکہ انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف تاریخ کے واقعات پر اختلاف نہیں ہے۔ جی، یہ دونوں مذاہب کی بنیادی دینیات یعنی تھیولوجی کی گہرائیوں سے نکلتا ہے۔ یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ خدا کی فطرت، انصاف، رحمت اور نجات کے راستے کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ تو آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں، یہ پوچھنے کے بجائے کہ کون سا بیانیہ سچ ہے، اگر ہم یہ سوال کریں کہ ایک ہی عظیم شخصیت کی زندگی دو بالکل مختلف لیکن اپنے اپنے ماننے والوں کے لیے گہرے اور بامانی عقائد کو کیسے جنم دے سکتی ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ یہ اس بارے میں کیا بتاتا ہے کہ انسان کس طرح خدا کے ساتھ اپنے تعلق اور نجات کے راستے کو سمجھتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایک ہی واقعے کو مختلف روحانی فریم ورک میں کس طرح سمجھا جا سکتا ہے، اور ہر فریم ورک اپنے ماننے والوں کے لیے زندگی کے سب سے بڑے سوالوں کے جواب فراہم کرتا ہے۔ اچھا، تو آج جس موضوع پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ بہت ہی دلچسپ اور گہرا ہے۔ جی، مطلب دنیا کے دو سب سے بڑے مذہب عیسائیت اور اسلام، اور ان دونوں کی بنیاد میں ایک ہی شخصیت ہے، حضرت عیسیٰ۔ بالکل، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ دونوں انہیں بے حد عزت دیتے ہیں، لیکن جب سوال یہ آتا ہے کہ وہ دراصل کون تھے تو کہانی دو بالکل الگ سمتوں میں چلی جاتی ہے۔ صحیح، جیسے دو لوگ ایک ہی ستارے کو دیکھ رہے ہوں لیکن ایک اسے سورج سمجھ رہا ہو اور دوسرا چاند۔ بہت اچھی مثال ہے۔ آج ہم اسی پر بات کریں گے کہ ایک ہی نام کے گرد دو اتنی مختلف پہچانیں کیسے بنیں، خاص طور پر ان کی واپسی اور ان کے وعدہ کیے گئے مددگار کے حوالے سے۔ تو آئیے اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے حیران کن بات سے شروع کرتے ہیں جس پر دونوں متفق ہیں، اور وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ واپس آئیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی مشترکہ پیشین گوئی ہے۔ جی ہاں، اور یہ اتفاق ہی اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے۔ لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہر چیز مختلف ہو جائے گی۔ عیسائی عقیدے میں ان کی واپسی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ ہوگا۔ یعنی کوئی خاموش آمد نہیں ہوگی۔ بالکل نہیں، یہ شاندار، سب کے لیے ظاہر اور حتمی ہوگی۔ یوں سمجھ لیں کہ پہلی بار کی طرح نہیں جب وہ ایک عاجز انسان کے طور پر آئے۔ اچھا، اس بار وہ ایک مصیبت زدہ خادم نہیں بلکہ بادشاہوں کے بادشاہ اور خداؤں کے خدا کے طور پر آئیں گے۔ بائبل کی آخری کتاب مکاشفہ میں اس منظر کو بہت ہی ڈرامائی انداز سے دکھایا گیا ہے۔ کیسے؟ مطلب کیا منظر کشی ہے؟ ایک سفید گھوڑے پر سوار فاتح جس کی آنکھیں آگ کے شعلے ہیں اور جس کے لباس پر اس کا لقب لکھا ہے۔ یہ منظر طاقت، اختیار اور حتمی فتح کا ہے۔ واہ، یہ تو کسی ہالی ووڈ کی بلاک بسٹر فلم کا سین لگتا ہے۔ تو جب وہ اس شان سے واپس آئیں گے تو پھر ہوگا کیا؟ دیکھیں، عیسائی نظریے کے مطابق یہ کائنات کا فیصلہ کن لمحہ ہوگا۔ ہر آنکھ انہیں دیکھے گی۔ ہر آنکھ؟ جی، زندہ بھی اور وہ بھی جو مر چکے ہیں۔ مردے جی اٹھیں گے، برائی کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے گا اور انصاف کا دن قائم ہوگا۔ اور پھر؟ اس کے بعد ایک نیا آسمان اور ایک نئی زمین بنائی جائے گی۔ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ وہ انصاف کیے جانے کے لیے نہیں بلکہ انصاف کرنے کے لیے واپس آئیں گے۔ خدمت کرنے کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے حکومت کرنے کے لیے۔ اچھا، تو عیسائیت میں ان کی واپسی کائنات کی تاریخ کا ایک طرح سے ختام ہے اور حتمی انصاف کا لمحہ ہے، دی اینڈ گیم آپ کہہ سکتی ہیں۔ بالکل۔ اب یہاں سے بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اسلام میں بھی ان کی واپسی کا تصور ہے، لیکن کیا وہاں بھی مقصد یہی ہے، یعنی دنیا کا خاتمہ اور فیصلہ؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہیں پر دونوں راستے مکمل طور پر الگ ہو جاتے ہیں۔ اسلامی عقیدے میں حضرت عیسیٰ کی واپسی کا مقصد اصلاح ہے، خاتمہ نہیں۔ اسلام؟ جی، وہ ایک بادشاہ یا منصف کے طور پر نہیں بلکہ اللہ کے ایک پیغمبر کے طور پر واپس آئیں گے تاکہ ان مذہبی غلط فہمیوں کو درست کریں جو وقت کے ساتھ ان کے نام سے جڑ گئی ہیں۔ غلط فہمیاں؟ کس طرح کی غلط فہمیاں؟
سب سے بڑی غلط فہمی اسلامی نقطہ نظر سے ان کی الوہیت یعنی ڈیونٹی کا تصور ہے۔ اچھا، اسلامی روایات کے مطابق وہ آسمان سے اتریں گے اور ان کا پہلا بڑا کام دجال یعنی جھوٹے مسیح کو شکست دینا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ کچھ بہت علامتی کام کریں گے۔ مثلاً؟ وہ صلیب کو توڑ دیں گے۔ ایک منٹ، صلیب کو توڑنا، یہ تو ایک بہت علامتی بات لگتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ صرف لکڑی کے نشان کو توڑنا ہے یا اس نظریے کو مسترد کرنا جس کی یہ علامت ہے؟ یہ بالکل نظریاتی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے اس عقیدے کو مسترد کرنا کہ انہیں صلیب پر چڑھایا گیا تھا اور ان کی عبادت کی جانی چاہیے۔ اس کے بعد وہ واضح طور پر اپنی الوہیت کے تمام دعووں کو مسترد کریں گے۔ یعنی وہ خود کہیں گے کہ وہ خدا نہیں ہے۔ جی، اور وہ ایک مسلمان کے طور پر اسلامی قوانین پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ ان کی واپسی کا بنیادی پیغام ہوگا، میں خدا کا بیٹا نہیں بلکہ خدا کا بندہ اور رسول ہوں۔ یہ تو بالکل ہی الگ تصویر ہے۔ ایک طرف آسمانی بادشاہت اور کائنات کا اختتام، دوسری طرف ایک انسانی مشن کی تکمیل اور ایک فطری زندگی۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا۔ ایک نظریے میں ان کی واپسی نجات یعنی سیلویشن کا ذریعہ ہے، دوسرے میں اصلاح یعنی کریکشن کا۔ تو پھر اسلامی نظریے میں ان کے مشن کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب اسلام میں ان کا مشن مکمل ہو جائے گا تو وہ ایک عام انسان کی طرح زندگی گزاریں گے۔ ان کی فطری موت ہوگی اور انہیں باقی انسانوں کی طرح دفن کیا جائے گا۔ تو ان کی کہانی کا اختتام ایک الہی بادشاہت پر نہیں بلکہ ایک انسانی زندگی کے فطری انجام پر ہوتا ہے۔ بالکل۔ واپسی کے بارے میں یہ فرق تو زمین آسمان کا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ نے اپنے جانے اور واپسی کے درمیان کے وقت کے لیے کیا کہا تھا؟ یہیں سے مددگار والی بات شروع ہوتی ہے نا، جو شاید اس سے بھی بڑا نظریاتی فرق ہے۔ جی، اور یہ اختلاف بھی اتنا ہی بنیادی ہے۔ عیسائی نقطہ نظر کے مطابق آسمان پر جانے سے پہلے حضرت عیسیٰ نے اپنے پیروکاروں سے وعدہ کیا کہ وہ انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اچھا، بائبل کی کتاب یوحنا میں ان کے الفاظ ہیں، میں باپ سے درخواست کروں گا اور وہ تمہیں ایک اور مددگار دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا، یعنی سچائی کی روح۔ مددگار یا سچائی کی روح، تو عیسائی عقیدے میں یہ کون ہے؟ کیا یہ کوئی فرشتہ ہے یا کوئی نیا پیغمبر؟ نہ فرشتہ نہ پیغمبر۔ عیسائیت میں یہ مددگار روح القدس یعنی ہولی اسپرٹ ہیں، جنہیں تثلیث کا تیسرا اور لازمی حصہ مانا جاتا ہے۔ تثلیث یعنی ٹرینٹی، باپ، بیٹا اور روح القدس؟ جی، وہ زمین پر خدا کی روحانی موجودگی ہیں۔ یعنی عیسائی عقیدے میں یہ صرف ایک پیغام نہیں بلکہ خدا کا ایک حصہ ہے جو ایک مومن اپنے اندر محسوس کر سکتا ہے، ایک طرح کی اندرونی الہی رہنمائی۔ بالکل، وہ خدا کی ذات کا حصہ ہیں، کوئی الگ مخلوق نہیں۔ یہ عقیدہ عیسائیت کے مرکز میں ہے کہ خدا اپنے ماننے والوں کے ساتھ روحانی طور پر ہمیشہ موجود ہے۔ اور اس وعدے کی کوئی تکمیل بھی ہوئی؟ بائبل کے مطابق پینتیکوسٹ کے دن یہ وعدہ پورا ہوا جب روح القدس آگ کے شعلوں کی صورت میں شاگردوں پر نازل ہوئے اور انہیں روحانی طور پر بااختیار بنایا۔ یہ ایک بہت واضح اور طاقتور تصور ہے، لیکن یہیں پر ایک اہم سوال اٹھتا ہے، کیا اسی حوالے کی کوئی اور تشریح بھی ہو سکتی ہے؟ اسلام ان الفاظ کو بالکل مختلف زاویے سے دیکھتا ہے۔ جی ہاں، اور اسلامی تشریح لسانیات اور مذہبی پیشین گوئیوں پر مبنی ہے۔ کچھ مسلم علماء یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ بائبل کے اصل یونانی متن میں لفظ پاراکلیتوس، جس کا ترجمہ مددگار کیا جاتا ہے، دراصل پیریکلوتوس تھا۔ ایک سیکنڈ، پاراکلیتوس اور پیریکلوتوس۔ جی، یہ تو مطلب سننے میں تو تقریباً ایک ہی جیسے لگ رہے ہیں۔ کیا اس چھوٹے سے صوتی فرق سے معنی میں بہت تبدیلی آ جاتی ہے؟ زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے۔ پیراکلیٹوس کا مطلب ہے مددگار یا وکیل، لیکن پیریکلیٹوس کا مطلب ہے وہ جس کی بہت تعریف کی گئی ہو یا تعریف شدہ۔ واہ، یعنی یہ سارا اختلاف ایک لفظ کے تلفظ پر ہے کہ اصل لفظ کا مطلب مددگار تھا یا قابل تعریف۔ یہ تو زبان کا ایک چھوٹا سا موڑ ہے جس سے پوری مذہبی تاریخ بدل سکتی ہے۔ بالکل، اور اسلامی علماء کے مطابق تعریف شدہ کا عربی ترجمہ احمد بنتا ہے، جو کہ حضرت محمد کا ہی ایک اور نام ہے۔ اچھا،
تو یہ تعلق ہے اس کا۔ جی، اسی تشریح کی بنیاد پر مسلمان یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ دراصل روح القدس کی نہیں بلکہ اپنے بعد آنے والے ایک پیغمبر کی پیشین گوئی کر رہے تھے۔ کیا قرآن میں اس بات کا کوئی حوالہ موجود ہے جو اس نظریے کو تقویت دیتا ہو؟ ہاں، قرآن میں واضح طور پر اس کا ذکر ہے۔ سورۃ الصف میں حضرت عیسیٰ کا قول نقل کیا گیا ہے، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی خوشخبری دیتا ہوں جن کا نام احمد ہوگا۔ تو مسلم علماء کے نزدیک یہ آیت بائبل میں کی گئی اس پیشین گوئی کی براہ راست تکمیل ہے۔ بالکل۔ تو اسلامی نظریے کے مطابق وہ مددگار روح القدس نہیں بلکہ ایک اور پیغمبر یعنی حضرت محمد ہیں۔ اور اسلام میں روح القدس کو کون مانا جاتا ہے؟ اسلام میں روح القدس کی شناخت عام طور پر فرشتہ جبرائیل سے کی جاتی ہے، جو خدا کا پیغام نبیوں تک پہنچاتے تھے۔ تثلیث کا حصہ نہیں مانا جاتا؟ نہیں، تو یہاں مددگار کی شناخت ایک اندرونی روحانی موجودگی سے ہٹ کر ایک تاریخی اور انسانی شخصیت کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، جو آخری نبی ہیں اور جنہوں نے خدا کی وحی کو مکمل کیا۔ یہ واقعی دو بالکل مختلف دنیائیں ہیں۔ اگر ہم ساری بات کو سمیٹیں تو دونوں مذاہب حضرت عیسیٰ کی معجزاتی پیدائش، ان کے معجزات اور آسمان پر اٹھائے جانے جیسی باتوں پر متفق ہیں۔ جی ہاں، مشترکہ زمین کافی ہے۔ لیکن جہاں اختلاف ہے وہ ان کے عقیدے کی بنیاد ہے، یعنی ان کی الوہیت، صلیب پر موت کا واقعہ، نجات کا تصور اور عبادت کا طریقہ، اور یہ سب کچھ ایک مرکزی تضاد پر آ کر ختم ہوتا ہے۔ عیسائیت کا اعلان ہے عیسیٰ ہمارے ساتھ خدا ہیں، وہ خدا کا مجسم روپ ہے جو انسانیت کو بچانے آئے، جبکہ اسلام کا اعلان ہے عیسیٰ خدا نہیں بلکہ خدا کے ایک عظیم پیغمبر ہیں۔ بالکل، وہ اللہ کے ایک منتخب بندے اور رسول تھے۔